السلام علیکم۔ سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ بہت دن گزرے، جھنگ میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ اس کا ایک ہی لڑکا تھا جس کا نام تھا حارث۔ ایک دن بوڑھا آدمی بیمار ہو گیا اور کام کاج کرنے سے بھی معذور ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، حارث بیٹا، اب میں کام کاج کرنے کے قابل نہیں رہا۔ اب تم پہ یہ ذمہ داری ہے، تم یہ ذمہ داری سنبھالو۔ جو کام بھی تم کرو اسے دیانتداری اور محنت سے پورا کرنا، کیونکہ دیانتداری اور محنت کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ حارث نے ایک روٹی رومال میں باندھی، ہاتھ میں ایک لاٹھی اٹھا لی اور اپنی قسمت آزمانے کے لیے چل کھڑا ہوا۔ وہ بہت دیر تک چلتا رہا، گاؤں گاؤں گھوما، پھر کئی دروازے پر دستک بھی دی، لیکن کسی نے اسے ملازم نہیں رکھا۔ آخر ایک دن اسے ایک بوڑھا آدمی ملا۔ حارث نے بہت ادب سے اسے سلام کیا۔ بوڑھے نے شفقت سے جواب دیا اور پوچھا، کیوں برخوردار، کہاں کے ارادے ہیں؟ حارث نے کہا، جہاں قسمت لے جائے۔ ابھی تو میں روزی کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوں۔ بوڑھا بولا، میرے ساتھ چلے آؤ، مجھے اپنے جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے ایک ملازم کی ضرورت ہے، میں تمہیں معقول معاوضہ بھی دوں گا۔ حارث خوشی خوشی بوڑھے کے ساتھ چل پڑا۔ بوڑھے کے پاس 2 گھوڑے اور ایک گائے تھی۔ حارث نے بہت محنت سے گھوڑوں اور گائے کی دیکھ بھال کی۔ 7 دن بعد بوڑھے نے حارث کو اس کی خدمت گزاری کے معاوضے میں ایک تربوز دے دیا۔ حارث نے جو محنت کی تھی اس کے لیے یہ معاوضہ بہت ہی معمولی تھا، اس لیے حارث کو بہت افسوس ہوا، لیکن وہ خاموش رہا کیونکہ اس کے ساتھ بوڑھے کا رویہ بہت اچھا تھا۔ حارث نے بوڑھے کو خدا حافظ کہا اور اپنے گھر کو چل پڑا۔ جوں جوں گھر قریب آ رہا تھا، حارث کی شرمندگی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر اس کے مایوس ہو کر تربوز کو زمین پر دے مارا۔ تربوز پھٹ گیا۔ تربوز کے اندر سے بے شمار گھوڑے، بیل اور بکریاں نکلنے لگی۔ اب تو حارث کو بہت ہی افسوس ہوا۔ وہ رنج اور افسوس سے ہاتھ ملنے لگا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ ان تمام جانوروں کو اکٹھا کرنا اور تربوز میں بند کرنا بالکل ناممکن تھا۔ وہ حسرت سے کھڑا ان جانوروں کو دیکھتا رہا۔ اچانک پیچھے سے اسے ایک آواز سنائی دی، کیا بات ہے نوجوان، تم اتنے رنجیدہ اور پریشان کیوں کھڑے ہو؟ یہ جابران تھا۔ حارث بولا، مجھے ایک بوڑھے نے تربوز دیا تھا، میں نے تربوز کو زمین پر پھینک دیا کیونکہ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس میں یہ تمام جانور بند ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب میں کیا کروں۔ جابران بولا، اگر تم وعدہ کرو کہ عمر بھر شادی نہیں کرو گے تو میں یہ سب جانور دوبارہ اسی تربوز میں بند کر دوں گا۔ اس مصیبت کے وقت جابران کو اگر کوئی اور مشکل شرط بھی عائد کر دی جاتی تو حارث اسے خوشی خوشی قبول کر لیتا۔ چنانچہ حارث نے وعدہ کیا کہ وہ عمر بھر شادی نہیں کرے گا۔ جابران نے سیٹی بجائی اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے جانور دوبارہ تربوز میں داخل ہونے لگے۔ جب آخری جانور بھی تربوز میں داخل ہو گیا، تربوز کے دونوں ٹکڑے خود بخود آپس میں جڑ گئے۔ گھر پہنچتے ہی حارث نے تربوز کو دوبارہ توڑا۔ اس میں سے گھوڑے، بھیڑ، بکریاں، گائے، بیل نکلنے لگے۔ حارث کا باپ حیران و پریشان کھڑا یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس سے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد جب اس کے حواس بحال ہوئے تو اس نے پوچھا، تم نے یہ سب جانور کہاں سے لیے ہیں؟ تب حارث نے سب بات اپنے والد کو کہہ سنائی۔ اس نے جابران سے کیا ہوا وعدہ بھی بتا دیا۔ اگلے دن حارث کے باپ نے کچھ جانور بازار میں بیچے اور ان سے جو رقم ملی اس سے زمین خرید لی اور اسی میں کاشتکاری شروع کر دی۔ تھوڑے ہی دنوں میں وہ بہت امیر کبیر ہو گئے۔ یوں لگتا تھا جیسے مٹی بھی ان کے ہاتھ لگتے ہی سونے میں بدل جاتی ہے۔ ایک دن باپ بیٹا دونوں برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے دور دور تک ان کی چراہ گاہ میں جانور پھیلے ہوئے تھے اور گھاس چر رہے تھے۔ حارث کے باپ نے کہا، بیٹا اب میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی کر دوں۔ تب حارث نے کہا، ابا جان، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں نے جابران سے وعدہ کیا تھا کہ میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا۔ باپ بولا، وعدے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن ایسے بے فضول وعدوں کو پورا کرنا ضروری نہیں۔ لیکن اگر تم جابران سے ڈرتے ہو تو اطمینان رکھو، میں نے اس کا بھی انتظام کر لیا ہے۔ استبل میں ایک تیز رفتار گھوڑا ہر وقت تیار کھڑا رہتا ہے۔ اگر کبھی جابران نے اپنا منحوس چہرہ دکھایا، کچھ نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو تم گھوڑے پر سوار ہو کر کسی طرف نکل جانا، کوئی تمہاری گرد کو بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر تم واپس آ جانا۔ حارث مان گیا اور اس کے باپ نے خوبصورت سی لڑکی سے تلاش کر کے حارث سے اس کی شادی کر دی۔
پورا گاؤں ان کی شادی کی دعوت میں شریک ہوا۔ لوگ خوشی سے گانے میں مصروف تھے۔ ادھر جابران کا بھی گزر ہوا۔ اس نے کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا اور بولا، اوہ ہو، یہ تو بھئی حارث کی شادی ہو رہی ہے۔ کیوں بھائی، اپنا وعدہ بھول گئے؟ کیا تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم زندگی بھر شادی نہیں کرو گے؟ راگ رنگ کی محفل پر ایک دم سناٹا چھا گیا۔ حارث ایک لفظ کہے بغیر استبل کی طرف بھاگا۔ وہاں کسا کسایا گھوڑا پہلے سے تیار تھا۔ حارث گھوڑے پر سوار ہو گیا اور برق رفتاری سے گھوڑا بھاگتا ہوا کسی طرف کو چلا گیا۔ جابران بھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگا۔ دونوں آگے پیچھے دوڑتے ہوئے گھنے جنگلوں سے گزرے، دریاؤں کو عبور کیا، بالکل سپاٹ پہاڑوں پر چڑھتے، گہرے گڑھے پھلانگتے انہوں نے 7 ملکوں سے زیادہ فاصلہ طے کر لیا۔ آخر تھک ہار کر حارث نے ایک مکان کے سامنے اپنا گھوڑا روک لیا۔ حارث نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک بڑھیا نے دروازہ کھول دیا اور بولی، بیٹا، تم دنیا کے اس دور دراز جگہ پر کیا کرتے پھر رہے ہو؟ حارث بولا، اماں، جابران میری جان کا دشمن بن گیا ہے۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے ملک و ملک دوڑا بھاگا پھر رہا ہوں۔ شاید اس کوشش میں مجھے دنیا کے آخری سرے تک بھی جانا پڑ گیا۔ بڑھیا بولی، بیٹا اندر آ جاؤ اور کچھ دیر آرام کر لو۔ جابران ابھی 60 میل دور ہوگا کہ یہ میرا چھوٹا سا کتا اس کی آہٹ سن لے گا اور بھونکنا شروع کر دے گا۔ حارث بڑھیا کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہو گیا۔ وہاں اس نے نہا دھو کر کھانا کھایا۔ اچانک کتا زور زور سے بھونکنے لگا۔ بڑھیا بولی، جلدی کرو، جابران آنے ہی والا ہے۔ بجلی کی سی تیزی سے حارث گھوڑے پر سوار ہوا۔ بڑھیا نے تیزی سے کہا، ذرا 1 منٹ ٹھہر جاؤ، یہ رومال اور ڈبل روٹی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ حارث نے جلدی سے وہ ڈبل روٹی اور رومال اپنے تھیلے میں ڈال لیا، پھر وہ آندھی کی سی رفتار سے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ پھر وہ راستے کے دشوار گزار جنگلوں سے گزرا، دریاؤں کو عبور کیا، گھاٹیوں کو پھلانگا، پہاڑوں کو سر کیا، آخر 7 ملکوں کا فاصلہ طے کر کے وہ پھر ایک مکان کے آگے ٹھہر گیا۔ بڑھیا نے کہا، خوش آمدید بیٹا، تم دنیا کے اس دور دراز علاقے میں کیا کرتے پھر رہے ہو؟ حارث بولا، اماں، ظالم جابران میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے ملک ملک مارا پھر رہا ہوں۔ شاید اسی جدوجہد میں مجھے دنیا کے آخری سرے تک جانا پڑا۔ بڑھیا بولی، بیٹا اندر آ جاؤ، کھاؤ پیو اور ذرا دیر کے لیے سستا لو۔ میرا کتا بہت چوکنا ہے۔ جابران ابھی 7 میل دور ہوگا۔ میرا کتا اس کی آہٹ سن لے گا اور بھونکنا شروع کر دے گا۔ بڑھیا نے گرما گرم پراٹھے پکائے اور حارث مزے لے لے کر کھانے لگا۔ ابھی وہ کھانے میں مصروف ہی تھا کہ کتا زور زور سے بھونکنا شروع کر دیا۔ بڑھیا بولی، بیٹا اب تم فوراً چلے جاؤ اور ذرا دیر بعد جابران یہاں آنے والا ہوگا۔ جب حارث چلنے لگا تو بڑھیا نے ایک رومال اور ڈبل روٹی دیتے ہوئے کہا، انہیں بھی اپنے ساتھ تھیلے میں رکھ لو۔ پھر وہی سفر شروع ہو گیا۔ 7 ملکوں کا سفر طے کر کے حارث ایک بڑھیا کے گھر کے سامنے ٹھہر گیا۔ بڑھیا نے اس کا خیر مقدم کیا اور اس کی خوب خاطر تواضع کی۔ جو ہی بڑھیا کا کتا بھونکنے لگا، بڑھیا نے حارث کو ڈبل روٹی اور رومال دیا اور بولی، میں جانتی ہوں کہ میری اور 2 بہنوں نے بھی تمہیں یہی تحفے دیے ہیں۔ اب جو کچھ میں کہتی ہوں اسے غور سے سنو۔ تم 7 دن 7 رات سفر کرنے کے بعد 8ویں دن ایسی جگہ پر پہنچو گے جہاں زبردست آگ چل رہی ہوگی۔ تم اس آگ میں تینوں رومال 3 دفعہ مارنا۔ آگ میں راستہ بن جائے گا، تم اسی راستے سے بے خوف ہو کر گزر جانا۔ جب تم آگ کے درمیان میں پہنچو تو یہ تینوں ڈبل روٹیاں آگ میں پھینک دینا۔ حارث نے بڑھیا کا شکریہ ادا کیا اور خدا حافظ کہہ کر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ جس طرح بڑھیا نے کہا تھا، 8ویں دن حارث اسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں آگ لگی ہوئی تھی۔ یہ آگ ایسی زبردست تھی کہ اس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی آگ ہی آگ نظر آ رہی تھی۔ حارث نے تینوں رومال آگ میں 3 بار مارے۔ آگ میں ایک راستہ بن گیا۔ حارث بے خوف ہو کر اسی راستے سے گزرنے لگا۔ بڑھیا کے کہنے کے مطابق اس نے تینوں ڈبل روٹیاں آگ میں ڈال دیں۔ ہر ڈبل روٹی میں سے ایک بہت بڑا کتا اچھل کر باہر نکلا۔ حارث نے سب سے بڑے کتے کا نام فیل تن اور چھوٹے کتے کا نام فولاتن اور سب سے چھوٹے کتے کا نام گل بدن رکھا۔ تینوں کتے حارث کو دیکھ کر دم ہلانے لگے اور وہ بھی کتوں کے سروں پر ہاتھ پھیرنے اور ان کو تھپ تھپانے لگا۔ ادھر جابران آگ کی دوسری طرف رک گیا۔ حارث کے گزرنے کے بعد راستہ بند ہو گیا، اس لیے وہ آگ کو عبور نہیں کر سکا۔ جابران وہیں کھڑا ہو کر چلانے لگا، ٹھہر جا، وعدہ خلاف جھوٹے شخص، تم اس طرح میرے ہاتھوں سے بچ نکلے ہو، لیکن ایک دن ضرور آئے گا جب میں تمہیں پکڑ لوں گا۔ جابران آگ کے پاس ہی بیٹھ گیا اور اسے عبور کرنے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔
حارث جان گیا کہ اب جابران اس کا بال بھی بکا نہیں کر سکتا۔ اس نے گھوڑے کی رفتار دھیمی کر دی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک مکان میں داخل ہوا۔ یہاں سفید بالوں والی ایک بڑھیا فرش پر بیٹھی چرخہ کاٹ رہی تھی۔ اس کے نزدیک ہی ایک سنہرے بالوں والی لڑکی اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ عورت نے پوچھا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ حارث بولا، اماں، میں نوکری کی تلاش میں ہوں۔ بڑھیا بولی، مجھے بھی ایک نوکر کی ضرورت ہے۔ کیا تم میرے گھر کا کام کرنا پسند کرو گے؟ حارث بولا، بہت خوشی سے کروں گا۔ اب حارث کے دن چین سے گزرنے لگے۔ دن بھر وہ کاشتکاری کرتا، شام کے وقت وہ اپنے کتوں کو ساتھ لے کر شکار پر نکل جاتا۔ جب وہ کوئی جانور شکار کرتا تو سنہرے بالوں والی لڑکی فوراً کھال سے اپنے لیے لباس بنا لیتی۔ ایک دن بوڑھی عورت کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی۔ حارث اور سنہرے بالوں والی لڑکی گھر میں تھے۔ لڑکی حارث سے اس کے گھر، والدین، اس کی زندگی کے حالات پوچھنے لگی۔ حارث نے اسے اپنی ساری داستان سنا دی کہ تینوں رومال آگ پر مارنے سے آگ میں راستہ پیدا ہو گیا۔ سنہری بالوں والی لڑکی بہت دلچسپی سے حارث کی باتیں سنتی رہی۔ اسے حارث کی بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ اگلے دن جب حارث کھیتوں میں کام کرنے کے لیے گیا تو لڑکی حارث کے کمرے سے تینوں رومال اٹھا لائی۔ پھر وہ اس آگ کے پاس پہنچی۔ اس نے رومال 3 دفعہ آگ میں مارے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے آگ 2 حصوں میں بٹ گئی اور اس میں ایک راستہ پیدا ہو گیا۔ ادھر جابران، جو کئی دن سے راستے کی تلاش میں تھا، آگ کے راستے سے گزر کر لڑکی کے سامنے آن کھڑا ہوا اور اس کی خوفناک صورت دیکھ کر لڑکی کے حواس جاتے رہے۔ وہ بے تحاشا بھاگی اور ہانپتے کانپتے اپنے مکان میں داخل ہو گئی۔ جابران بھی اس کے پیچھے پیچھے مکان میں داخل ہو گیا اور چولہے کے نزدیک چھپ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد حارث بھی واپس آیا اور اس نے زمین پر گرے ہوئے رومال اٹھائے۔ وہ سوچنے لگا کہ رومال یہاں کیسے آ گئے، کیونکہ اسے یاد تھا کہ رومال تو اس نے الماری میں بند کر دیے تھے۔ پھر اس نے نیم بے ہوش لڑکی کو دیکھا جو زمین پر گری ہوئی تھی اور لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ حارث نے لڑکی کو پلنگ پر لٹایا۔ کچھ دیر بعد لڑکی کی حواس درست ہوئے، لیکن لڑکی نے حارث کو جابران کے متعلق کچھ نہ بتایا۔ ادھر جابران جہاں چھپا بیٹھا تھا، عین اسی جگہ فیلتن کتا بیٹھ گیا۔ جابران کا تو کچومر ہی نکل گیا۔ اگلے دن حارث اکیلا ہی کھیتوں میں کام کرنے گیا ہوا تھا۔ جابران چپکے سے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا، لیکن خوش قسمتی سے حارث کی نظر جابران پر گئی۔ وہ جھٹ سے ایک اونچے درخت پر چڑھ گیا۔ جابران نیچے سے چلایا، اب تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے، شرافت سے نیچے اتر آؤ ورنہ درخت پر چڑھ کر نیچے گرا دوں گا۔ حارث بولا، ٹھیک ہے، میں نیچے اتر آتا ہوں، لیکن مجھے اتنی مہلت دو کہ میں مرنے سے پہلے 3 دفعہ اپنے کتوں کو آواز دے لوں۔ جابران نے کہا کہ تم اپنے کتوں کو 100 دفعہ آواز دے لو، لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ حارث نے پوری قوت سے آواز دی، فیلتن فلاتن گل بدن، میری مدد کرو۔ فیلتن حارث کی آواز سن کر اور اس کے بھائیوں سے کہا، ہمارا آقا مصیبت میں گرفتار ہے اور ہمیں پکار رہا ہے۔ بولے، بے وقوف، کیا تم اپنے ہوش میں بھی ہو؟ مالک ہو، ہماری ضرورت ہوتی تو وہ ہمیں اپنے ساتھ لے کر جاتا۔ یہ کہہ کر فلاتن گل بدن کو ایک ہلکا سا تھپڑ دے مارا۔ حارث نے پھر سے، فیلتن فلاتن گل بدن، میری مدد کرو۔ اس دفعہ فلاتن نے بھی آواز سن لی۔ فلاتن بولا، اب ہمارا مالک واقعی میں ہمیں پکار رہا ہے۔ فیلتن کو بہت غصہ آیا۔ اس نے ڈانٹ کر کہا، بے وقوف احمق، کیا تمہارا بھی دماغ چل گیا ہے؟ اس وقت مالک کو ہماری بھلا کیا ضرورت؟ یہ کہہ کر فیلتن نے فلاتن کو کاٹ کھایا۔ اب حارث کا ڈر کے مارے برا حال تھا۔ اس نے پوری قوت سے تیسری بار پھر آواز دی، فیلتن فلاتن گل بدن، میری مدد کرو۔ اس دفعہ گل بدن نے بھی حارث کی آواز سن لی اور بولا، جلدی کرو، مالک واقعی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ تینوں کتے بجلی کی تیزی سے بھاگتے ہوئے آوازوں کی سمت دوڑ پڑے۔ جب وہ درخت کے پاس پہنچے تو حارث نے کہا، اسے پکڑ لو، یہ جانے نہ پائے۔ تینوں کتے جابران پر پل پڑے اور ذرا سی دیر میں اس کی بوٹی بوٹی نوچ کر کھا گئے۔ حارث اطمینان سے نیچے اترا اور بڑھیا کے مکان پر پہنچ گیا۔ اس نے بڑھیا اور اس کی سنہری بالوں والی لڑکی کو خدا حافظ کہا۔ بڑھیا نے حارث کو ایک انگوٹھی دی اور یہ جادو کی انگوٹھی تھی۔ اس کے متعلق نہ حارث کو پتا تھا اور نہ ہی سنہرے بالوں والی لڑکی کو۔ حارث بہت بوجھل دل کے ساتھ اپنے وطن کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے پہلے کی طرح آگ پر تینوں رومال مارے اور آگ میں راستہ پیدا ہو گیا۔ وہ آگ میں سے گزرنے لگا، لیکن اب ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ آگ کے بالکل درمیان میں پہنچ کر تینوں کتے ایک دفعہ پھر ڈبل روٹیاں بن گئے۔ حارث نے یہ ڈبل روٹیاں تھیلے میں رکھ لیں، پھر وہ تینوں
بڑیوں سے باری باری ملا۔ اس نے ان کے ڈبل روٹیاں اور رومال انہیں لوٹا دیے۔ جب حارث اپنے گھر پہنچا تو اس کے والد سے پوچھا، میری بیوی کہاں ہے؟ حارث کے باپ نے کہا، میرے پیارے، تم ہمیں چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے؟ تمہاری بیوی تمہیں دن رات یاد کیا کرتی تھی۔ آخر اسی غم میں وہ بیمار ہو گئی اور مر گئی۔ آج اس کو مرے ہوئے 1.25 مہینہ ہو گیا ہے۔ یہ خبر سن کر حارث رونے لگا۔ وہ بہت رنجیدہ اور فکر مند رہنے لگا۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ اس نے اپنی انگوٹھی دائیں ہاتھ کی انگلی سے نکال کر بائیں ہاتھ کی انگلی میں پہن لی۔ اس نے یہ خواب کئی روز تک دیکھا، تب اسے یقین آ گیا کہ ضرور اس میں کچھ راز ہے۔ اس نے خواب کی بات پر یقین کرتے ہوئے انگوٹھی دائیں ہاتھ کی انگلی سے اتار کر بائیں ہاتھ میں پہن لی، اور پھر ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا، یعنی پلک جھپکنے کے عرصے میں سنہری بالوں والی لڑکی اور اس کی بڑھیا ماں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ حارث کی شادی سنہری بالوں والی لڑکی سے ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔